الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کرنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی، شان قدوسیت کا صدقہ جمعہ المبارک کے فیض و برکات نصیب فرمائے، اور ہماری اس مقدس عبادت، مقدس لمحات کے صدقے زندگی بھر کی جملہ عبادات، دعائیں، تلاوت، نماز اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر آن اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ماہ ربیع الثانی گزر رہا ہے، اور اس ماہ مقدس کی نسبت ہے سید الاولیاء، تاجدار اولیاء، شہنشاہ اولیاء حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضور کی امت کے علماء، اولیاء اسلام کے عقیدت مند آج سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت اور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ ویسے تو ہر چاند کی، ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو اہل سنت و جماعت کے
حضرات اور نظام کے متعلق 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر پاک کا دعا کا اہتمام کرتے ہیں، محفل پاک سجاتے ہیں، لیکن ربیع الثانی میں اس کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس ربیع الثانی کی نسبت حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ بندہ خود کوئی چیز نہیں ہے، ایک خطا کا پتلا ہے، بشر ہے، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ بندے بھی کرم نوازی فرماتا ہے اتنا ہی پھر وہ آگے اس کی شان، اس کی افضلیت، اس کی عظمت دنیا والوں کے سامنے کھل کر آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل طاقت، اصل اختیارات، سب کچھ ذاتی طاقت اور قوت اور اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور جملہ اولیاء اعظام ہوں، انبیاء کرام ہوں، جتنے بھی ہیں، اس ذات وہ کسی چیز کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جتنا ان کے پاس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مستقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک بھی بڑی معروف حدیث پاک ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ بندہ جب نوافل کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو یہ نفلی عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ جیسے بار آپ نے میری زبان سے سنا بھی ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردے ہیں، لا تعداد پردے ہیں، بے حساب حجابات ہیں۔ بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر ایک دن میں بندہ 5 نمازیں ساری پڑھے سنت نوافل تو تقریباً یہ 95-96 بن جاتے ہیں سجدے۔ 40 پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے تو یہ 100 سے بھی زائد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کما حقوق بندہ کے فرائض اور نوافل کی عبادت کرے تو ایک دن میں اللہ اور بندے کے درمیان سے 100 سے زائد پردے اور حجاب ہٹ جاتے ہیں، اور بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور اتنی سیڑھیاں بندہ اللہ کے اس منزل کی طرف چڑھتا ہے۔ پھر قریب ہوتے ہوتے سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے، عبادات، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بندہ رب کے انوار و تجلیات میں آ جاتا ہے۔ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اب زبان تیری ہوگی، قوت ہے کوئی آئی خدا کی، اب آنکھیں تیری ہوں گی اور دیکھنے کی قوت مالک الملک کی، ہاتھ اور پاؤں تیری ہوں گے، چلنے اور پکڑنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ کمال یہی ہے کہ یہ نوافل اور عبادات سجدے بندے کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مستقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا مقام ہے، اور یہ اعظام لکھتے ہیں علماء کرام کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء،
حضور غوث پاک کا مقام اولیاء اعظام کے درمیان اسی طرح ہے جس طرح حضور کا مقام انبیاء کرام کے درمیان، یعنی جس طرح حضور انبیاء کے تمام رسولوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اعظام کے سردار ہیں، تاجدار اور بادشاہ ہیں۔ آپ کی بڑی شان ہے۔ ہم نے غوث اعظم کو صرف پہچانا ہے 11ویں تک، بس 11ویں تک ہی لنگر کھا لیا اور بس اس سے آگے ختم۔ یہ بھی المیہ ہے سنت کا مسابقہ۔ حضور کا میلاد آیا تو چھڑیاں لگا لی، محفل کا لی، لنگر پکا لیے تو محبت مصطفیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم فارغ ہیں۔ محرم شریف آئے، سبھی لگا لی، دکانیں بند کر لی، کاروبار روک دیے، بازار بند ہیں، چھٹی کر لی، گھر میں لنگر پکا دیا، سبھی لگا لی تو محبت حسین کا حق ادا ہو گیا۔ اب ہم اس سے بری ہیں۔ 11ویں شریف آتی ہے تو لنگر پکا لیے، کھا لیے، دعا مانگی تو محبت اولیاء اعظام کا حق ادا ہو گیا اور ہم اس سے بری ہیں۔ جبکہ یہی چیز انسان کو ایک جہالت کی طرف، تاریکی کی طرف، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی سے تھے۔ حسنی حسینی دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی۔ آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت موسیٰ پاک صاحب جلی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے۔ آپ کے دادا جان بہت بڑے مقام ولایت کے فائز تھے۔ حضور غوث پاک کی جو پھوپھی تھی یہ بہت بڑی ولیہ کاملہ گزری ہے۔ تو اولیاء اعظام کے خون سے، نسل سے، خاندان سے شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے۔ آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو سن رکھا ہے نا اکثر معمول، تو کہ آپ کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کے جو والد تھے، اس والد صاحب تھے نا ابو صالح کی دوست رحمت اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ آپ باہر کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے جو بادشاہ وقت تھا، حاکم وقت، اس پہ ایک قافلہ آ رہا تھا۔ گھوڑوں پہ محافظ تھے، تلواریں تھیں، سپاہی تھے، اور ایک خاص قسم کی شراب کے مٹکے بادشاہ کے دربار میں لائے جا رہے تھے، پوری حفاظت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ مہنگی ترین شراب تھی، قیمتی شراب تھی جو بادشاہوں کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو 3 بڑے بڑے وہ مٹکے جو تھے وہ سواریوں پہ سوار تھے، تو سپاہیوں کے محاصرے میں، تلواروں کے سائے میں وہ قیمتی شراب لائی جا رہی تھی۔ آپ پاس سے گزرے تو اس کی بو تو آپ نے سو گئی تھی، تو آپ نے سپاہیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قافلے والوں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہی شراب ہے جو بادشاہ کے دربار میں جا رہے۔ آج تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا کہ یہاں جھنڈے والی گاڑی گزرے، کوئی سرکاری لوگ گزرے، سرکاری گاڑی ہوں، ڈی سی صاحب ہوں، ڈی پی او صاحب ہوں، کوئی گزر رہی ہو، پولیس کوئی چیز ہو تو ہم روک کے پوچھ تو نہیں سکتے نا، اس لیے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ان لوگوں میں ایمان تھا، جرأت تھی، وہ ایمان کی طاقت سے بولا کرتے تھے، خوف خدا کی قوت اور طاقت سے وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ ایک دفعہ بڑھاپے کا عالم ہے، سفید داڑھی ہیں، نیک و نزار ہیں، آپ بیٹھ کے اخروٹ کھا رہے ہیں، اخروٹ توڑنا چاہتی ہیں لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں۔ دور ایک جوان کھڑا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ
یہ وہی مولا علی پاک ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا سینکڑوں مان بھاری بھرکم دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا. لوگوں سے سنا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک اخروٹ توڑنا چاہتی ہے تو نہیں ٹوٹ رہا. دور کھڑا دل میں سوچ رہا تھا. آپ کی مولا علی پاک نگاہیں نیچے تھیں. سفید داڑھی ہے نہیں وہ نظار ہیں بابا توڑنا چاہتے ہیں اخروٹ نہیں ٹوٹتا. اس دور شخص نے اپنے دل میں سوچا نا یہ وہی بابا ہے جو کہتے ہیں کہ سینکڑوں من بھاری بھرکم دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پھینک دیا. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اخروٹ نہیں توڑ سکتے. دل میں سوچا دور کھڑے ہو کر نگاہیں اٹھائیں تو اس کو اشارے سے قریب بلایا. فرمایا ذرا قریب آیا. فرمایا کیا سوچ رہے تھے؟ حضور کچھ نہیں. کہا یہی سوچ رہے تھے نا یہ وہی بابا ہے کہ جس نے سینکڑوں من بھاری بھرکم دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا اور اس سے اخروٹ نہیں توڑا جا رہا. یہی سوچ رہے تھے؟ تو حضور یہی سوچ رہا تھا. کہا وہ جو دروازہ اٹھایا تھا نا وہ ایمان کی قوت و طاقت سے اٹھایا تھا اور یہ میں اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں. ہاں اگر آج بھی آپ نے اس وقت فرمایا آج بھی اگر کوئی خیبر ہے کا دروازہ ہے تو بتا علی آج بھی توڑنے کے لیے تیار. تو یہ ایمان کی قوت تھی. آج ہم کسی کو نہیں نہ پوچھ سکتے کسی برائی کو نہیں روک سکتے تو ایمان کی کمزوری ہے. تو حضرت غوث پاک کے جو والد اکرامی تھے تو جب اب تو دیکھیں نا بس اتنا ہی کر سکتے ہیں نا کہ الیکشن آ گیا تو محلے میں الیکشن آفس بنا لیا کسی پارٹی کا دفتر بنا لیا اور پھر وہاں پہ ٹیک ہے پھر وہاں پہ ایک شور ہے پورا محلہ اس سے تنگ ہے اور پھر بعد میں اگر وہ لیڈر ہار بھی گیا تو پھر سجدہ صاحب بھی کر لیتے ہیں کہ جی پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ لوگ پہ ہے اور پورا محلہ جتنے دن الیکشن آفس بنتا ہے پھر وہ تنگ ہی ہوتا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ اس کے لیے ہم پورے محلے سے لڑائی مول لیتے ہیں. بزرگ تنگ ہیں خواتین تنگ ہیں بچے تنگ ہیں اس کے ہمیں کبھی سلام لینا بھی اس سے نصیب نہیں ہوتا. تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا ہے جن کے ساتھ رہنا ہے. محلے کے بزرگ ہیں ہمسایوں کے بارے میں کیسے پہلے پوچھو. تو بات یہ چل رہی کہ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. شور و کھول کر سکتے ہیں الیکشن آفس بنا سکتے ہیں محلے والوں کو ناراض کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے جو والد گرامی تھے نا جب وہ شاہی قافلہ شاہی شراب لے کے گزر رہا تھا آپ نے اس کو روک دیا. فرمایا کہ کیا ہے؟ کہا یہ شراب ہے جو بادشاہ کے دربار میں جا رہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے جو والد گرامی تھے ابو صالح کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ڈنڈا تھا عصا تھا. تو آپ نے تین وہ بڑے بڑے قیمتی شراب کے مٹکے تھے آپ نے زور سے وہ ڈنڈا مارا اور وہ تینوں شراب کے مٹکے آپ نے توڑ دیے. جبکہ محافظ بھی تھے پولیس بھی تھی تلواریں بھی تھی سب کچھ تھا لیکن ایمان کی اتنی قوت تھی کہ کسی کو آپ سے بات کرنے کی یا پوچھنے کی ہمت ہے نہ ہوئی. دربار کی بادشاہ کے دربار میں یہ بات پہنچی کہ جو اتنی دور سے قیمتی شراب بادشاہ کے دربار میں لائی جا رہی تھی. ایک بابا جی جن کا نام ابو صالح ہے راستے میں انہوں نے وہ مٹکے توڑ دیے. جو لوگ طرح طرح کی باتیں بادشاہ کو خوش کرنے خوش آمدی ہوتے ہیں ہر دربار میں ہر دفتر میں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں. تو وہ بات ہے ہی ایسا وہ لوگوں کو ایسے کہتا ہے آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے لوگوں کو بادشاہ سے متنفر کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے. اتنی جرأت کہ حاکم وقت کے دربار میں اتنی دور سے قیمتی شراب لائی جا رہی ہے اور اس بابے نے ڈنڈے مار کے وہ مٹکے توڑ دیے. تو جب آپ کو بلایا گیا تو اس کے دربار میں گئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہا کہ یہ تم نے شراب کیوں توڑی مٹکے کیوں توڑے جانتے نہیں تھے کہ بادشاہ کے دربار میں اتنی قیمتی ہے؟ کہا میں جانتا تھا
کہا پھر کیوں توڑی ہے؟ وہ مٹکی کیوں توڑے، شراب کیوں ضائع کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں، لوگوں کا حساب کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تیری ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ بادشاہ میں ہوں، میرے وزیر ہیں، کام کرنے والے ہیں، محتسب کا احتساب کا ایک ادارہ ہے، کام کرتا ہے، تو وہ کس نے بنایا ہے؟ کہا مجھ کو میرے رب نے بنایا، کہ لوگوں کا احتساب کرنا ہے۔ کہا اس کی کوئی دلیل ہے کہ تجھ کو تیرے رب نے بنایا؟ کہا ہے دلیل۔ کہا کیا؟ کہا قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے برائی سے روکنا۔ میں نے تیرا بھلا چاہا، تجھ کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا۔ اور آپ نے جب یہ کہا نا، اتنی جرأت اور جلال سے کہا کہ بادشاہ پہ کب کبھی داخل ہو گئے، کانپنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اٹھا، جیسے لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اٹھا اور آپ کے قدموں پہ بیٹھ گیا، اور اس نے ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ میں بھی تمہیں، تمہارے رب نے تمہیں محتسب بنایا، احتساب کرنے والا، میں بھی تمہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم بھی لوگوں کا احتساب کیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو بندہ رب کی ڈیوٹی کرتا ہے پھر وہ بندوں کی ڈیوٹی نہیں کرتا، میں اس کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو یہ کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی، جن کے ایمان کی یہ کیفیت تھی، اسلام کی مضبوطی کا یہ عالم تھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ صفات دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی چھوٹے تھے نا، تو بچوں سے کھیلنے کے لیے آپ باہر نکل گئے، ابھی چند سال کے تھے، باہر بچے کھیل رہی ہیں، اور جب کھیلنے کے لیے باہر جاتے ہیں، بچے تھے، تو وہاں سے بیل گزر رہا تھا، تو بچوں نے اس بیل کو پکڑ لیا، جیسے گھر سے لوگ اپنی صبح نکال دیتے ہیں جانوروں کو، سارا دن چرتے ہیں بازاروں میں باہر، تو شام کو واپس آتے ہیں، تو جانور گزر رہے تھے، تو اس میدان میں کھیلنے والے بچوں کے ہاتھ ایک بیل لگ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی بچے تھے، انہیں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچوں نے بیل کو پکڑ لیا، اپنی اس کا کان پکڑتا ہے بیل کا، کوئی اس کی منہ کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی اس کے دم کو پکڑ کے ہلاتے ہیں تو وہ بیل آگے پھر دوڑتا ہے، پھر پکڑتے ہیں دم کو، پھر بیل آگے بھاگتا ہے۔ تو بچے کھیل رہے تھے، بچے پھر بچے ہوتے ہیں، پھر یہ اپنا ہم سب بھی بچپن گزرا ہے، اور جب تک اپنا یہ من راضی نہ کر لے پھر بچے چھوڑتے نہیں ہیں، اور بچوں کے ہاتھ سے جو چڑھ گئے پھر اس کو توبہ کروا کے چھوڑتے ہیں۔ تو بیل کو جلتے چڑھ گیا، دم سے پکڑ لیا، وہ بیل دوڑتا ہے، پھر پکڑتے ہیں، دوڑتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، کھیل رہے تھے، آپ یہ آگے بڑھے تو اس بیل کو آپ نے دم سے پکڑا، جیسے بچے پکڑ رہے تھے۔ جب دم سے پکڑا نا، اس بیل نے نا پیچھے پلٹ کے منہ پیچھے کر کے کہا کہ عبد القادر تیرا یہ کام نہیں ہے، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہی کرو۔ اب یہ بات سنتے ہیں تو ذہن میں آتی ہے کہ بیل بولنے لگ گیا۔ اب تو سنی بھی مانگنے لگ، دلیل مانگتے ہیں نا، جب ایمان اتنا کمزور ہوتا چلا ہے پھر دلیل کے بغیر تو بات نہیں ہوتی، دلیل ایسی بات کرے تو پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں، ہاں یہ کیسے ہو گیا، یہ قاری صاحب نے کیسی بات کر دی، بیل پیچھے منہ کر کے بولنے لگ گیا، اور بیل انسانی زبان میں کہتا ہے عبد القادر جیلانی سے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم اسلام کے لیے پیدا نہیں ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بات میں آپ کبھی دلیل ہی مانگیں گے، بازاروں میں بیٹھیں گے، سود ہے، لین دین ہے، خواتین آ رہی ہیں، تجارت ہو رہی ہے، سب کچھ دلیل نہیں، دلیل یہاں پہ تو اس کی دلیل ہے۔ اب جامع المعجزات حضور کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے جامع المعجزات، اس کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ شہر مدینہ ہے اور وہاں پر ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو گیا، حضور کی حدیث پاک، ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہوا نا، بیل پہ لوگ سواری بھی کرتے، سواری کے لیے خچر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ جانور ہوتی ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ
شخص حدیث سے بات یہ ہے کہ وہ بیل کے اوپر سوار ہوا نا، تو بیل پہ بیٹھا تو بیل نے اس پیچھے منہ کر کے اسے کہا کہ مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام مجھ سے لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، تو بھی بولتا ہے انسانوں کی طرح؟ جہاں اس بیل سے کہا جو اوپر سوار تھا وہ عربی بدو، تو اس نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بیل انسانی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ تو اس بیل نے کہا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ مدینے میں حضور تشریف لے آئے ہیں اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بیل ایک زبان انسانی زبان میں بات کرتا ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے ہیں اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ سنا تو تھا کہ حضور ہجرت کر کے آ گئے ہیں، یہود تھے سب نے سن لیا تھا۔ اس نے بیل سے چھلانے لگائی، حدیث بات ہے داخل معجزات میں حضور کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچتا ہے تو حضور تشریف فرما ہے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی داخل ہوا تو حضور مسکرانے لگے۔ تو حضور فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آیا تو حضور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، قدموں پہ گر جا کہا حضور کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو جانور کے جانتے ہیں، اتنی بات نہیں کہ جانور نے بیل شیخ عبد القادر جیلانی سے گفتگو کی۔ یاد رکھیں انسان کا جب جنازہ جاتا ہے نا، میں نے پڑھا ہے، تو انسان چرپائی کے اوپر تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو انسانوں کے علاوہ راستے میں جتنے بھی جانور آتے ہیں، دائیں بائیں، کوئی گائے ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، اونٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، اس چارپائی پر اس میت کی چیخنے چلانے کی سارے جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں اور مڑ کر اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ ایک انسان ہے جو اس کی آواز نہیں سن سکتا میت کی، یہ جانور جانتے ہیں۔ تو جب اس بیل نے شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ کہا نا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم جس کام کے لیے پیدا کی گئی وہ کام جا کے کرو، تو شیخ عبد القادر جیلانی گھر میں تشریف لائے، اور جب گھر میں آئے نا، جو یہ گھر خوفداری ہو گیا، بچے تھے، گھر میں آئے تو آپ کے کھانے میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ایام حج تھی، آپ کی سوانح حیات دیا۔ دوڑ کر چھت پہ گئے تو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی میدان عرفات میں، تو لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے۔ خوفداری ہو گیا بچے پہ، کیا ہو گیا؟ جب نیچے دوڑ کے آتے ہیں نا تو ماں سے لپٹ گئے اور ماں کو یہ بات بتائی، بیٹا جب بیل نے آپ سے بات کی کہ تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کی، جس کام کے لیے کی وہ کام کرو، اب اوپر سے آوازیں آتی ہیں، میدان عرفات میں حاجی نظر آ رہے ہیں، تو ماں نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا جب تم پیدا ہونے والے تھے نا تو مجھے اس قسم کی کئی بشارتیں ملی تھی، ایسے واقعات تھے جو میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ پھر ماں آپ کو اندر لے گئی، جب اندر کمرے میں لے گئی نا، ایک صندوق کھولا، بکسا، اور بکسا کھولنے کے بعد کہا بیٹا تمہارا والد فوت ہو چکا ہے، اپنے کچھ چھوٹے سے تمہارا والد فوت ہو چکا ہے، اور اس نے کل جاگیر جو اپنی وراثت چھوڑی ہے نا 80 دینار چھوڑ کر وہ تمہارا باپ گیا۔ تم دو بھائی ہو، ایک تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم ہو، 40 دینار تمہارے ہیں اور 40 تمہارے بھائی کے حصے میں آتی ہے۔ تو بیٹا یہ 40 دینار لے لو اور جب جیلان سے یہاں جیلان سے میں تمہیں بغداد میں بھیجتی ہوں، وہاں پہ جا کے دین کی تعلیم حاصل کرو۔ بیٹا میں عورتوں پیچھے نہیں آ سکتی، تمہارا باپ ہے نہیں، بھائی چھوٹا ہے، جاؤ جا کے تو بغداد میں تعلیم حاصل کرو۔ ولیوں کی سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے ماں گھر سے بھیج رہی ہے دین کی تعلیم کے لیے۔ آج تو جو پیروں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ علم لدنی لے کے آتے ہیں، وہ پڑھے پڑھائے آتے ہیں۔ میں اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں کہتا، جو آج کا ایک بازاری آرٹیفیشل پین ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا بیٹا دین پڑھنے کے لیے جائے، ہمارا بیٹا مسجد میں جائے۔ آج تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ لوگ بچوں کو مسجد میں قرآن کریم پڑھانے کے لیے بھیجنا توہین سمجھتے ہیں۔ گھر میں قاری لگا لی ہے، قاری صاحب گھر میں آ کر بچوں کو پڑھائیں گے، تو جو بچہ ساری زندگی گھر میں قرآن پڑھے گا مسجد میں پھروائے گا، جس نے ساری زندگی خانہ خدا کا مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا وہ نمازیں پڑھے گا۔ اب سب سے بڑی قرآن کی بے ادبی یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں قرآن کریم پڑھا
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بادشاہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ حضور آپ نے میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو پڑھانا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا، اگر تیرے بچوں نے قرآن پڑھنا ہے تو حاکم وقت اور بادشاہ ہے، تو تیرے بچوں کو گھر سے اٹھ کر آ کر میرے مدرسے میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، میں تیرے گھر میں آ کر بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ بادشاہ نے بڑا کہا میں تمہیں وزارت دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کر لے، یہ قرآن کے حدیث کی توہین ہے کہ میں تیرے گھر میں جا کے بچوں کو پڑھاؤں، دین کی تعلیم تیرے گھر میں نہیں پڑھا سکتا۔ بادشاہ نے آپ کو گرفتار کروا دیا، امام اعظم اسی جرم میں گرفتار رہے، اور پھر اسی جرم کے اندر 7 سال تک جیل میں رہنے کے بعد پھر جیل کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ راج بھائی صاحب لگوا رکھی، اگر پیر صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو پڑھے پڑھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 12 سال بغداد میں دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور پیچھے سے کوئی بھی نہ گیا، اور خود آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، ورنہ کبھی کبھی تو درختوں کے پتے بھی نہیں ملتے تھے۔ فرماتے ہیں جو میں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات دیکھی ہیں، اگر ان کو پتھروں پر پہاڑوں پر رکھا جاتا شاید وہ بھی پگھل جاتے، جو میں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے میں نے برداشت کی، یہ آپ کی شان تھی۔ تو آج ماہ ربیع ثانی کی 11 تاریخ ہے، اور 11 تاریخ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ موضوع شروع ہے، آئندہ جمعے گفتگو کریں گے، سنتیں ادا فرمائے۔